مدینہ پاک سے تقریباً 320 کلومیٹر کے فاصلے پر یہودیوں کے ایک بڑے گڑھ اور مرکز کا نام خیبر ہے۔ یہ بڑا سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ اس میں یہودیوں نے 8 بڑے قلعے بنا کے رکھے تھے، یعنی یوں سمجھ لیجیے ایک بہت بڑا محلہ ہو، اس کے چاروں جانب اونچی اور موٹی دیوار ہو، اور اس محلے کا ایک بڑا دروازہ ہوتا تھا جہاں سے اس قلعے میں داخل ہونے اور نکلنے کا رستہ تھا۔ اس طرح یہودیوں نے خیبر میں 8 بڑے قلعے بنا کے رکھے تھے، اور یہودیوں کو اپنی طاقت پر، دولت پر، جنگی ہنر پر اور تعداد کی کثرت پر بڑا ناز تھا۔ ان خیبر کے یہودیوں نے ایک دن مل کر یہ میٹنگ کی کہ ہمارے پاس اتنی زیادہ تعداد ہے، جنگی سامان ہے، لشکر ہے، جنگی ہنر ہے، اور اتنے بڑے بڑے سپہ سالار ہیں اور جنگجو ہیں، کیوں نہ ہم مدینہ پاک پر حملہ کر دیں اور مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں اور اسلام کا نام ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ ان کے اس ناپاک ارادے کی مصدقہ خبر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے ایک میٹنگ کی کہ کیوں نہ یہودیوں کے اور اہل خیبر کے مدینہ پر حملہ کرنے سے پہلے ہم ان پر حملہ کرتے۔ تمام صحابہ کرام نے حضور کے اس ارادہ پر لبیک کہا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام خیبر کو فتح کرنے کے لیے ایک بڑا لشکر لے کر خیبر کی جانب روانہ ہوئے۔ رات کے وقت خیبر سے کچھ فاصلے پر صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا، رکے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد خیبر کے مزید قریب ہوئے۔ اس وقت خیبر کے لوگ اپنے قلعوں سے کھیتی باڑی کرنے کے لیے نکل رہے تھے۔ ان یہودیوں نے جب اسلام کا ایک بہت بڑا لشکر دیکھا تو گھبراتے ہوئے اپنے اپنے قلعوں میں واپس بھاگنے لگے، اور یہ کہتے ہوئے بھاگنے لگے کہ محمد نے اور مسلمانوں نے ہمیں ختم کرنے کا ارادہ کر دیا ہے۔ اور ان کی یہ آواز سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ان قریب خیبر کا یہ علاقہ بھی مسلمانوں کے پاس آنے والا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں ایک مقام پر اپنا ہیڈ کوارٹر، مرکز قائم کیا۔ ایک ایک قلعہ کر کے مسلمان فتح کرتے رہے۔ 8 قلعوں میں سے 7 قلعے بڑی آسانی سے فتح ہوئے۔ جو 8واں بڑا قلعہ تھا جس کا نام ہے طموس، پورے خیبر کے تمام جنگی سالار اور جنگجو اسی قلعے کے اندر بند تھے، اور یہودیوں کا سب سے بڑا پہلوان جس کی طاقت پر انہیں بڑا گھمنڈ تھا، مرحب، وہ بھی اسی قلعہ قموس کے اندر بند تھا۔
ہر روز صحابہ کرام اس قلعے پر حملہ کرنے کے لیے جاتے تو یہودی قلعے کی دیواروں پر چڑھ جاتے اور دور سے مسلمانوں پر تیر، پتھر اور نیزے برساتے۔ تو جب قلعے کے قریب ہی نہیں جانے ہوتا تھا تو قلعے کو فتح کرنا تو یقیناً بڑا مشکل کام تھا۔ اس اثناء میں کافی دن گزر گئے، لیکن کوئی بھی خیبر کے اس قلعے کو فتح نہ کر سکا، اس لیے کہ خیبر کو فتح کرنے کا ناز اور اعزاز رب نے مولا علی کے مقدر میں لکھ دیا تھا۔ ایک شام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّعْيَةَ غَدًا رَجُلًا۔ صحابہ کرام پریشان تھے کہ 7 قلعے فتح ہو گئے اور یہ بڑا قلعہ قموس فتح کیوں نہیں ہو رہا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو تسلی دی، فرمایا صحابہ کرام پریشان نہیں ہونا، کل میں یہ جھنڈا اس مرد کے ہاتھ میں دوں گا جس مرد میں اللہ تعالیٰ نے یہ 3 خوبیاں رکھی ہوئی ہیں۔ وہ 3 خوبیاں کون سی ہیں؟ نمبر 1، آقا نے فرمایا یفتح اللہ علی یدی، اس شخص میں پہلی خوبی یہ ہے کہ اللہ اسی کے ہاتھوں سے خیبر فتح فرمائے گا۔ یفتح اللہ علی یدی، اسی کے ہاتھوں سے خیبر فتح ہوگا۔ اس شخص میں دوسری خوبی یہ ہے یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے۔ اور اس شخص میں تیسری خوبی یہ ہے وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، صرف وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا بلکہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ کل یہ جھنڈا میں اس کے ہاتھ میں دوں گا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم ساری رات مضطرب رہے، بے چین رہے، اس تمنا، اس خواہش، اس آرزو میں رہے کہ کاش کل یہ جھنڈا حضور میرے ہاتھ میں عطا فرمائے۔ ہر صحابی کی یہ تمنا تھی، کیونکہ بشارت بہت بڑی تھی کہ جھنڈا کل اسے ملے گا جس کے ہاتھوں سے خیبر فتح ہوگا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا۔ ہر صحابی کی یہ خواہش کہ کل یہ جھنڈا ہمیں ملے گا۔ صبح کے وقت تمام صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، منتظر ہیں کہ کس خوش نصیب کا نام زبان مصطفیٰ پہ آنے والا ہے۔ حضور نے صحابہ کرام پر نظر دوڑائی اور فرمایا این علی بن ابی طالب، اے صحابہ مجھے تم میں علی ابن ابی طالب نظر نہیں آ رہا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی کو تو آشوب چشم ہے، انہیں آنکھوں کی بیماری ہے، آنکھوں سے پانی بہ رہا ہے، وہ تو جنگ لڑنے کے قابل بھی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ مولا علی حضور کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہوئے کہ آپ کی آنکھوں سے پانی بہ رہا تھا، آشوب چشم تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک تھوک، لعاب مبارک اپنے ہاتھوں سے مولا علی کی آنکھوں پہ لگایا۔ یہ مختلف جگہ لکھا ہوا ہوتا ہے نا، تھوکیے مت، کیوں کہ ہمارے تھوک میں بیماری ہے، ہمارے تھوک میں وبا ہے، مگر یاد رکھنا میرے اور آپ کے تھوک میں وبا ہے، پر مصطفیٰ کے تھوک میں وبا نہیں ہے، بس شفا ہی شفا ہے، بس شفا ہی شفا ہے۔
مولا علی فرماتے ہیں ادھر حضور کا تھوک میری آنکھوں پہ آیا، ادھر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری آنکھیں کبھی خراب ہوئی ہی نہیں تھی۔ مولا علی کے ہاتھوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جھنڈا دیا اور کہا علی جاؤ اور پہلے انہیں اسلام کی تبلیغ کرنا، اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو ٹھیک، اور نہ ٹھیک ہوں تو پھر جنگ۔ مولا علی گئے، قلعہ قموس کے تھوڑے فاصلے پہ کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا، آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی، اللہ کی وحدانیت کی طرف انہیں دعوت دی، مگر انہوں نے مولا علی کی اس دعوت کا جواب پتھروں اور تیروں سے دینا شروع کیا۔ میں نے پہلے بتایا کہ اسی قلعے کے اندر یہودیوں کا سب سے بڑا بہادر اور طاقتور جنگجو مرحب بھی موجود تھا۔ چونکہ عرب میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت بھی مشہور تھی، مرحب نے جب یہ دیکھا کہ مولا علی میرے سامنے آئے تو وہ فوراً قلعے کے دروازے سے باہر نکلا تاکہ آج میں علی کو ہراؤں اور خود جیتوں، اور میری بہادری کے چرچے مزید 4 دانگے عالم میں پھیل جائیں۔ مگر اسے پتہ نہیں تھا کہ مولا علی کی بارگاہ وہ ہے جہاں آنے والا ہرانے کے لیے نہیں خود ہارنے کے لیے آتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا اور اس نے آ کے کہا اے علی تو جانتا ہے میرا نام مرحب ہے، اور عرب کا ذرہ ذرہ اور بچہ بچہ میری بہادری میری شجاعت کو داد دیتا ہے، مجھ سے مقابلہ کرنا علی تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مسکرا کے کہا اگر تیرا نام مرحب ہے تو سن، انا الذی سمتنی امی حیدرہ، کہا اگر تیرا نام مرحب ہے تو میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہوا ہے۔ تو علی سے لڑے اے مرحب، تو علی سے لڑے یہ تیرے عقل کا پھیر ہے، اس لیے کہ تو کفر کی لومڑی ہے، علی خدا کا شیر ہے، علی خدا کا شیر۔ جب اس نے مولا علی کا یہ جواب سنا تو آپے سے باہر ہوا، میان سے تلوار نکالی اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کیا، اور پورے عرب میں مشہور تھا کہ اس کا وار کبھی خطا نہیں جاتا تھا۔ لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز سے اپنے آپ کو ہٹایا کہ اس کا وار خطا گیا، اس کے وار سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہیں ہوا۔ پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار ہوا میں لہرائی اور کہا مرحب، علی نے تیرے وار سے خود کو بچا لیا ہے، اگر تیرے اندر ہمت ہے تو علی کے وار سے اپنے آپ کو بچا کے دکھا۔ اس نے اپنے سر پر خود پہن رکھی تھی پتھر کی خرد جسے تلوار بھی نہیں کاٹ سکتی تھی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالفقار حیدری کو ہوا میں لہرایا اور زوردار وار اس کے سر پہ کیا۔ مولا علی کی تلوار اس کی خرد کو کاٹتی ہوئی اس کے سر تک پہنچی، سر کو کاٹتی ہوئی اس کے دماغ تک پہنچی، دماغ کو کاٹتی ہوئی اس کے ناک تک پہنچی، ناک کو کاٹتی ہوئی اس کے دانتوں میں پیوست ہو گئی، اور وہ مرحب جسے اپنی طاقت، اپنی بہادری، اپنی جنگجوئی پہ بڑا ناز تھا، وہ علی کی تلوار کے نیچے زمین پہ تڑپ رہا تھا، وہ علی کی تلوار کے نیچے زمین پر تڑپ رہا تھا۔ مرحب دو نیم ہے مقتل میں پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ جب دوسرے جنگجوؤں نے دیکھا کہ علی نے تو ہمارے سب سے بڑے پہلوان کو زمین پہ پھینک دیا ہے، وہ سارے کے سارے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے۔ مولا علی نے بھی خوب تلوار کو لہرایا اور چمکایا اور ایک ایک جنگجو کو موت کے ہاتھ اتارا۔
کسی نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال پہ تلوار ماری. ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے وار کرنے کے لیے، دوسری ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے وار کو روکنے کے لیے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال کو توڑ دیا اور ڈھال زمین پہ گر گئی. اب جنگ کرنے کے لیے ڈھال ہونا بہت ضروری. اب وہاں چاروں طرف یہودی کھڑے ہیں، ننگی تلواریں لہرا رہی ہیں اور ڈھال بھی کوئی نہیں. مولا علی نے ہاتھ آگے بڑھایا، قموس کے قلعے کا 80 فٹ اونچا دروازہ مولا علی نے ایک ہاتھ سے اکھیڑ کے ڈھال کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا. 80 فٹ اونچا دروازہ ڈھال کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا. جب مسلمان وہ جنگ جیت گئے، یہودی ہار گئے، اس کے بعد مولا علی نے وہ دروازہ اٹھا کے پرے پھینک دیا. بعد میں صحابہ کرام کہتے ہیں ہم 40 لوگوں نے مل کر اس دروازے کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ اٹھایا نہیں گیا تھا، جسے مولا علی نے بائیں ہاتھ سے اٹھایا ہوا تھا. کسی نے علی سے پوچھا، علی جس دروازے کو 40 آدمی نہیں اٹھا سکے تو نے ایک ہاتھ میں کیسے اٹھایا ہوا تھا؟ علی نے فرمایا، لوگوں وجہ یہ ہے جو 40 لوگ اٹھا رہے تھے وہ جسمانی طاقت سے اٹھا رہے تھے، علی اپنی طاقت سے نہیں اپنے رب کی طاقت سے اٹھایا ہوا تھا، اپنے رب کی طاقت سے اٹھایا ہوا تھا. یہ ہے شجاعت میرے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی. تو میرے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف خیبر کو فتح نہیں کیا، بلکہ جب آپ کے ہاتھوں سے خیبر فتح ہوا تو پورے جزیرہ عرب میں تمام یہودیوں کی جنگی طاقت، ان کے گھمنڈ، ان کی لشکری ہنر کا میرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ کے لیے جنازہ نکال کے رکھ دیا. اللہ اکبر. انہی ساری باتوں کو محترم محمد عمیر رضوی صاحب اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں. خدا نے ہے شوکت بڑھائی علی کی، اللہ نے مولا علی کے ہاتھوں سے خیبر فتح کروایا. خدا نے ہے شوکت بڑھائی علی کی، خدا نے ہے شوکت بڑھائی علی کی، خدا نے ہے شوکت بڑھائی علی کی، جہاں میں مچی ہے دوہائی علی کی، جہاں میں مچی ہے دوہائی علی کی. اور علی کے پاس اتنی طاقت کیسے آئی؟ علی اتنے طاقتور کیسے ہیں؟ اس کی وجہ محمد عمیر رضوی بیان کرتے کہ علی کے پاس اتنی طاقت کیسے آئی. میں وہ مصرع آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، اگر سمجھ آئے تو دل سے محبت سے کہنا ہے سبحان اللہ. علی اتنے طاقتور کیسے ہیں سنیے. علی قوت، سمجھنا ہے آپ نے، علی قوت بازوئے مصطفیٰ ہے. علی کے پاس اتنی طاقت اس لیے ہے کہ علی بازوئے مصطفیٰ ہے. علی قوت بازوئے مصطفیٰ ہے، 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 مسلم ہے زور آزمائی علی کی، مسلم ہے زور آزمائی علی کی. علی جتنا زور کسی میں نہیں ہے. اللہ اکبر. فتح خیبر ہونے کا اعزاز رب نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا.